بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 مئی 1905۔ دعا کے متعلق حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ادھر کی جاتی ہے اور ادھر جواب ملتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا راحت ہو سکتی ہے؟ اور یہی مابل امتیاز امر ہوتا ہے جو مامورین اور دوسروں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شیخ صاحب، میں آپ کے لیے 5 وقت دعا کرتا ہوں، لیکن استجابت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ انسان کو بعض وقت ایک ہی سمت مقصود ہوتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں سنوار چاہتا ہے تو اس کے لیے بعض وقت ابتلا آ جاتے ہیں جو بالآخر بابرکت ہوتے ہیں۔ بعض انسانی کمزوریوں کا علاج یہ مصائب ہوتے ہیں۔ انسان میں بے شک بعض کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن میری دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ محل قبولیت تک پہنچتی ہیں، وقت شرط ہے۔ پھر ایک طرف مخاطب ہو کر فرمایا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن کل کے امر میں نے خیال کیا تو میں نے سمجھا کہ شاید یہی امور میری دعا کی استجابت میں مانے ہوں، مگر آپ کے لکھنے پر مجھے اصل واقعہ کی حقیقت معلوم ہوئی۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ڈالنے والے یا دعا کے ثمرات سے محروم کرنے والے بعض مکروہات ہوتے ہیں جن سے انسان کو بچنا لازم ہے۔ مصائب دنیا میں آ کر آخرت میں موجب مدارج ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، ثواب ملتا دیکھ کر بعض لوگ کہیں گے کہ کاش ہمارے وجود بھی قینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم بھی یہ معاوضے حاصل کرتے۔ سب سے بڑھ کر مصائب انبیاء پر آتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، زندگی میں کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑیں، غرضے کے گھبرانا نہیں چاہیے۔ فرمایا، ہمیں زلزلے کے متعلق پورا اطمینان ہے، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ ہمارے اشتہارات کے شائع ہونے کے بعد الہام ہوا ہے، جس سے خدا تعالیٰ کا ارادہ قطعی ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے جو کچھ اخراجات ہزاروں تک خیمے وغیرہ منگوا کر کیے ہیں وہ دھوکے کی بنا پر نہیں کیے۔ ہمیں خدا کی باتوں پر ایمان ہے۔ تاریخ کا مقرر نہ ہونا یا وقت کی کمی بیشی پیشگوئی کے ظاہر ہونے کی وقت میں کچھ کمی نہیں ڈال سکتے۔ قرآن شریف، ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، میں نہیں جانتا کہ عذاب کے نزول کا وقت قریب ہے یا بعید، صاف بتاتا ہے کہ ہر ایک عذاب کی مقررہ تاریخ نہیں بتائی جاتی۔ 27 مئی 1905۔ عبد القادر رضی اللہ عنہ ارا رضوانہ اللہ اکبر ایک جیز و قدر الہام ہے۔ پہلی وحی کے متعلق فرمایا، خدا اپنی کچھ قدرتیں میرے واسطے ظاہر کرنے والا ہے، اس واسطے میرا نام عبد القادر رکھا۔ رضوان کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ کوئی فعل دنیا میں خدا کی طرف سے ایسا ظاہر ہونے والا ہے جس سے ثابت ہو جائے اور دنیا پر روشن ہو جائے کہ خدا مجھ پر راضی ہے۔ دنیا میں بھی جب بادشاہ کسی پر راضی ہوتا ہے تو فعلی رنگ میں بھی اس کے رضامندی کا کچھ اظہار ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی رضا پر دلالت کرنے والے افعال دیکھتا ہوں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا بہت پیاری ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومنین جب بہشت میں داخل کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، تو عرض کریں گے کہ اے رب تو ہم پر راضی ہو جا۔ جواب ملے گا، اگر میں راضی نہ ہوتا تو تم کو بہشت میں کس طرح داخل کرتا۔ 28 مئی 1905۔ ایک رویا، شیخ رحمۃ اللہ صاحب کی ایک گھڑی میرے پاس ہے اور ایک ایسی چیز جیسے ترازو کے 2 پڑے ہوتے ہیں، مثل جوروں کی بینگی کے۔ میں ایک ڈولی میں بیٹھا ہوا ہوں،
پھر کسی نے میاں شریف احمد کو اس میں بٹھا دیا اور اس کو چکر دینا شروع کیا، اتنے میں گھڑی گر گئی اور اس جگہ قریب ہی گری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو تلاش کرو، ایسا نہ ہو کہ محمد حسین نالش کر دے۔ کہ فرمایا خیال گزرتا ہے کہ شاید گھڑی سے مراد وہ ساتھ ہے جو زلزلے کے ساتھ ہے، جو معلوم نہیں، واللہ عالم، اور وہ رحمت کے ساتھ ہے، یعنی یہ ساتھ ہمارے واسطے رحمت الہی کا موجب ہوگی بلا تاریخ۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب کی والدہ قادیان میں آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنی والدہ کی پیری اور ذوف کا اور ان کی خدمت کا جو وہ کرتے ہیں ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا والدین کی خدمت ایک بڑا بھاری عمل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو آدمی بڑے بدقسمت ہیں، ایک وہ جس نے رمضان پایا اور رمضان گزر گیا پر اس کے گناہ نہ بخشے گئے، اور دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے۔ والدین کے سایہ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے تمام ہم و غم والدین اٹھاتے ہیں۔ جب انسان خود دنیاوی امور میں پڑتا ہے تب انسان کو والدین کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں والدہ کو مقدم رکھا ہے، کیونکہ والدہ بچے کے واسطے بہت دکھ اٹھاتی ہے۔ کیسی متعدی بیماری بچے کو ہو، چیچک ہو، ہیضہ ہو، طاعون ہو، ماں اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ ہماری لڑکی کو ایک دفعہ ہیضہ ہو گیا تھا، ہمارے گھر سے اس کی تمام قے وغیرہ اپنے ہاتھ پر لیتی تھیں۔ ماں سب تکالیف میں بچے کی شریک ہوتی ہے۔ یہ تبھی محبت ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری محبت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خدا تعالیٰ نے اسی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سورہ نحل آیت 91۔ ادنا درجہ عدل کا ہوتا ہے، جتنا لے اتنا دے، اس سے ترقی کرے تو احسان کا درجہ ہے، جتنا لے وہ بھی دے اور اس سے بڑھ کر بھی دے۔ پھر اس سے بڑھ کر ایتاء ذی القربی کا درجہ ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ اس طرح نیکی کرے جس طرح ماں بچے کے ساتھ بغیر نیت کسی معاوضے کے طبی طور پر محبت کرتی ہے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ ترقی کر کے ایسی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کا ظرف چھوٹا نہیں، خدا کے فضل سے یہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ وسعت اخلاق کے لوازمات میں سے ہے۔ میں تو قائل ہوں کہ اہل اللہ یہاں تک ترقی کرتے ہیں کہ مادری محبت کے اندازہ سے بھی بڑھ کر انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر کی وفات کے روز بغیر اس کے کہ اس کو کسی نے خبر دی ہو، خود بخود کہنے لگی کہ آج ابو بکر مر گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تجھ کو کس طرح سے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ ہر روز مجھ کو آپ حلوہ کھلایا کرتے تھے اور وہ وعدے میں تخلف کرنے والے ہرگز نہ تھے، کیونکہ آج وہ حلوہ کھلانے نہیں آئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، ورنہ وہ ضرور مجھے حلوہ کھلانے کے لیے آج بھی آتے۔ دیکھو اخلاقی حالت کہاں تک وسعت کر سکتی ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ان اخلاق پر دوسرے لوگ قادر نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجرم پکڑا ہوا آیا تو وہ آپ ہی روب سے کانپتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیوں اتنا ڈرتا ہے؟ میں تو ایک بڑھیا کا بیٹا ہوں۔ معمولی انسانوں کی یہ اخلاق نہیں ہوتے۔ عرب کی قوم کئی پشتوں تک کینہ رکھنے والی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر غلبہ پایا تو باوجود اس قدر دکھوں کے جو ان سے اٹھائے تھے سب کو معاف کر دیا۔ دنیاوی حکومت رحم نہیں کر سکتی۔ انگریزوں نے باغیوں کو کس طرح پھانسی دیا اور قتل کیا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب باغیوں کو یک دفعہ معاف کر دیا۔ کسی نبی کو ایسی پوری کامیابی نہیں ہوئی جیسی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ حضرت موسیٰ اپنے وعدے کی زمین تک نہ پہنچ سکے اور راستے میں ہی فوت ہو گئے، اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا خدا مل کر مخالفوں سے جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ چلیں گے اگرچہ سمندر میں گریں اور قتل کیے گئے۔ قاعدہ ہے کہ نبی کا پرتاؤ امت پر بھی پڑتا ہے۔ جب استاد کامل ہوتا ہے ایسے ہی شاگرد بھی بنتے ہیں، جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت
افعال و اعمال اور کامیابی کے نظیر نہیں، ویسے ہی صحابہ کی بھی نظیر نہیں۔ صحابہ باوجود قلیل ہونے کے جدھر جاتے فتح پاتے تھے۔ صحابہ ایسے تھے جیسے کسی برتن کو دھو کر بالکل صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی آرائش کا شائبہ نہیں رہتا۔ ان کی ایسی محنت اور اخلاص تھا تو خدا تعالیٰ نے پھر بدلہ بھی ایسا دیا، حضرت ابو بکر کو وہاں حضرت کا خلیفہ بنایا۔